اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ ہے کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے۔ مختصر تشریح سن لیجئے، یعنی ان سے بہت زیادہ قوت اور طاقت اور اسباب و تعداد والے لوگوں کو اسی جرم پر ہم تہوبالا کر چکے ہیں، جنہوں نے شہروں میں اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں، زمین میں خوب فساد کیا کرتے تھے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے، ہمارے عذاب کو دیکھ کر بچنے کی جگہ تلاش کرنے لگے، مگر یہ کوشش بالکل بے سود تھی۔ خدا کی قضا اور قدر اور اس کی پکڑ دھکڑ سے کون بچ سکتا تھا؟ بس تم بھی یاد رکھو کہ جس وقت میرا عذاب آ گیا، بغلے جھانکتے رہ جاؤ گے اور بھوسی کی طرح اڑا دیے جاؤ گے۔ ہر عقل مند کے لیے اس میں کافی عبرت ہے۔ اگر کوئی ایسا بھی ہو جو سمجھداری کے ساتھ کان لگائے، وہ بھی اس میں بہت کچھ پا سکتا ہے۔ یعنی دل کو حاضر کر کے کانوں سے سنے۔ یہ آج کے جتنے چودھری ہیں، یہ بھی اگر اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے تو یہ جمیں گے، اور اگر اللہ کے احکامات کو توڑا تو اللہ ان کو بھی بھوسی کی طرح اڑا دے گا۔ قومیں ابھرتی ہیں اور عروج کو پہنچ جاتی ہیں، مگر جب وہ اپنے بدعمالی کے نتیجے میں خدا کی زد میں آتی ہے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ زمین میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ بھاگ کر پناہ لے سکے۔ تاریخ کے ان واقعات میں زبردست نصیحت ہے، مگر نصیحت وہ شخص لے گا جس کے اندر یا تو سوچنے کی صلاحیت زندہ ہو کہ وہ خود واقعات کے خاموش پیغام کو اخذ کر سکے، یا اس کے اندر سننے کی صلاحیت زندہ ہو کہ جب اس کو بتایا جائے تو وہ اس کے اندرون تک بلا روک ٹوک پہنچ سکے۔ یعنی جتنے بھی چودھری دنیا میں ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری یہ حالت چلتی رہے گی۔ نہ، بہت قوموں کو اللہ ہلاک کر چکا ہے، قوموں کو ابھارا بھی ہے، عروج پر بھی پہنچایا ہے، اور پھر اللہ نے ان کو زمین پر پچھاڑا بھی ہے۔ وہ ہر حال میں قادر مطلق ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر، اور یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیتیں جب پڑھتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں، پڑھ لیجئے، وقت پر انشاءاللہ باقی رہنے والی نیکی میں اس کا امیجز آ جائے گا۔ پڑھیے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعدک۔ یا بار، یا رحیم، اے میرے پیارے اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری سزاؤں کے ڈراوے سے ڈرتے ہیں اور تیری نعمتوں کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ اے بہت زیادہ احسان کرنے والے، اور اے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ حضرت قتادہ ان آیاتوں کو سن کر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اسے پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اس میں جو جملہ ہے، یا بار،
یا رحیم، یا بار، یا رحیم، اس کے پڑھنے کے بعد بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری امت کے لیے یہ دعا قبول فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔